اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصلہ بادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے۔ یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں۔ چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں۔ ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے، کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے۔ ہاں، میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مباہلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے۔ اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا۔ اور یہ سب تنقید ہوتی ہے، چھڑ دو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر۔ صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے، جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو، ابو الحسین، ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی، غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے، اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت۔ تو تنقید، گالی، اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو آل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے۔ آمین۔ تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے جانثار خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین۔ آمین۔ کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی، اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ کی۔ اس نے کہا نہیں، وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے، سب تو تنقید بھی ہوتا ہے۔ او پڑھ ہے مسلم بھی، لعن اللہ ابو تراب لکھا ہوا ہے۔ یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے، میرا خیال ہے نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر، اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا، یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں، تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے۔ ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہے۔ ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے۔ یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ موت ہے۔